امام مہدی علیہ السلام کو جب مسلمانوں کی جماعت کی خبر ہوگی تو وہ مدینہ منورہ سے چلے جائیں گے، مگر مسلمان امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری رکھیں گے، اور اس وقت کے اولیاء امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے، اور یہاں سے آغاز ہوگا مسلمانوں کی طاقت کا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سراج جلیل، اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت اور صورت مبارک کے بارے میں بات کروں گا۔ تو اس سلسلے میں روایت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہوں گے اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہوگا، جبکہ آپ کے اخلاق بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کی زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر وہ کبھی کبھی اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے، جبکہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس علم لدنی یعنی خداداد علم ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعارف۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے تشریف لے جائیں گے اور مکہ مکرمہ میں موجود ہوں گے۔ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ سے بیعت کر لے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت مشہور ہونے پر مدینہ منورہ کی فوجیں بھی آپ کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گی، اور شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور اس کے علاوہ عرب کے بے انتہا لوگ آپ کی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ میں دبا ہوا خزانہ، جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی خبر تمام دنیا مسلم میں منتشر ہو چکی ہوگی، لہٰذا خراسان سے بھی ایک بہت بڑا لشکر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، اور یہ لشکر راستے میں جاتے وقت ہی کافی عیسائیوں اور بددینی لوگوں کا صفایا کر دے گا۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خراسان دراصل عراق، روس اور افغانستان کی پوری بیلٹ کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت سفیانی نامی ایک شخص امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی فوج بھیجے گا۔ سفیانی دراصل اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ جب سفیانی کی فوج مکہ و مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو وہیں اس کی فوج کے 2 لوگوں کے علاوہ تمام لوگ زمین کے اندر دھنس جائیں گے۔ دوستو، ان 2 بچنے والے اشخاص میں سے ایک شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دے گا، جبکہ دوسرا سفیانی کو۔ جب عیسائیوں تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوجوں کی خبر پہنچے گی تو وہ بھی چاروں طرف سے فوجیں اکٹھی کرنا شروع کریں گے، جبکہ روم سے ایک کثیر فوج بلا کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہوں گے۔ ان کی فوج کے اس وقت 70,000 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی 8,40,000 فوجی ہوں گے۔ دوستو، اسی دوران امام مہدی علیہ السلام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، جہاں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے عیسائیوں کے مقابلے کے لیے شام کا رخ کریں گے، اور دمشق میں ہی آپ کا عیسائیوں کی فوجوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا۔ دوستو، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جو نصارہ کے ساتھ مقابلے کے خوف سے میدان جنگ سے بھاگ جائے گا۔ اس گروہ کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جنہیں شہادت کا اعلیٰ مرتبہ نصیب ہوگا اور جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی، جبکہ تیسرا گروہ غازی کہلائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک انہیں شر اور فتنوں سے پاک فرما دیں گے۔ دوستو، جو ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام عیسائیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوں گے تو اس کے اگلے روز مسلمانوں کی ایک جماعت شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے یا غازی بننے کے ارادے سے میدان جنگ میں اترے گی، جس میں یہ تمام کی تمام جماعت شہید ہو جائے گی۔ اس کے اگلے دن بھی مسلمانوں کی دوسری بڑی جماعت شہادت حاصل کرنے یا غازی بننے کے ارادے سے مقابلہ کرے گی، اور یہ والی تمام جماعت بھی شہید ہو جائے گی،
جس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی قیامگاہ میں تشریف لے جائیں گے۔ چوتھے روز امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اتریں گے۔ دوستو، مسلمانوں کی یہ جماعت تعداد میں کافی کم ہوگی، مگر مسلمانوں کی یہ جماعت عیسائیوں کی اس قدر قتل و غارت کرے گی کہ خوف کی وجہ سے عیسائی ڈر جائیں گے اور حکمرانی کی بو ان سے جاتی رہے گی۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اپنی قوم میں انعام و اکرام تقسیم کریں گے، مگر کسی کو بھی اس انعام سے خوشی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے ہر خاندان کا بمشکل ایک فرد ہی زندہ بچا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام حقوق العباد کے فرائض کو انجام دینے میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان فرائض کو پورا کرنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے قسطنطنیہ یعنی استنبول روانہ کریں گے۔ مسلمان جو ہی وہاں پہنچیں گے تو حلہ کر کے شہر میں داخل ہو جائیں گے اور ظالموں اور سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے، جبکہ امام مہدی علیہ السلام ملک کے بندوبست میں مشغول ہو جائیں گے۔ دوستو، اتنے میں ہی یہ خبر پھیل جائے گی کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور اس نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، دجال کہاں ہوگا اور مسلمان کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے اس ویڈیو کے اگلے حصے تک۔ اور دوستو، اس معلومات کو آگے بھی شیئر کریے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔